السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے گناہ کے متعلق بتائیں گے جو انسان روزانہ کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے بھی یا نہیں، اور کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو شاید اتنے تفصیل سے نہیں جانتے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں غیبت کی۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والے کی گناہ معاف ہوگی یا نہیں، اور غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ بھی غیبت ہے۔ محترم ناظرین کرام، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے علم کی جانکاری ہوگی، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ محترم ناظرین، اب جانتے ہیں کہ غیبت ہے کیا۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا کوئی عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات اس میں پائی جائے تو آقا فرماتے ہیں، اگر یہ بات اس میں پائی جائے تو اس نے غیبت کی، اور اگر نہ پائی جائے تو تو نے بہتان لگایا، اور بہتان ایک عظیم گناہ ہے۔ بعض متقدمین کا قول ہے کہ یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے یہ غیبت ہے۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہے، اور اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے۔ چغل خور کا انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرے لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرے لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا، جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو زبان کی شرف سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یارو اب ذرا غور کریں، وہ تو مچھلی ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے۔ یارو غیبت سے بچیں۔ جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کی نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد مانگی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی
وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغلخوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغلخوری سے پرہیز کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ناک اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہی کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ناک اس قسم کے بدبو کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور یہی حال اب غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ترجمہ ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غیبت۔ محترم ناظرین، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ بھی جان گئے۔ حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے اور غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ طفیل ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی ہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے